اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیر کی صبح شام کی سرحد کے قریب ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3000 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکزی غازی عتیب کے شہر کے قریب کا علاقہ تھا۔ پہلے شدید جھٹکے کے کچھ ہی دیر بعد یہاں ایک اور زلزلہ آیا اور آفٹر شاکس کا سلسلہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ کوسچن یہ ہے کہ یہ زلزلہ اتنا ہولناک کیوں تھا؟ یہ ایک شدید زلزلہ تھا جس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی اور یہ سرکاری حکام کے مطابق ایک بڑا زلزلہ تھا۔ زلزلے کا مرکز تھا زیادہ گہرائی پر نہیں تھا، اسی لیے 18 کلومیٹر تھی، اس لیے متاثرہ علاقے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی۔ یونیورسٹی کالج لندن کے قدرتی آفات پر تحقیق کے شعبے رسک اینڈ ڈیزاسٹر ریڈکشن سے منسلک پروفیسر جوائنا فار واکر کے مطابق پچھلے تمام برسوں کے مہلک ترین زلزلوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ 10 برس میں ایسے صرف 2 زلزلے آئے جن کی شدت پیر کے زلزلے کے برابر تھی۔ تاہم کسی بھی زلزلے سے آنے والی تباہی کا انحصار صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی شدت کیا تھی۔ یہ زلزلہ صبح سویرے اس وقت آیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ عمارتیں کس قدر مضبوط یا کمزور تھیں۔ شام میں ایسی عمارت کی تعداد بہت ہی کم ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکتی ہیں، اس لیے زلزلے سے تباہی سے بچنے کا انحصار امدادی کارروائیوں پر ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے اس حوالے سے نہایت اہم ہیں۔ ان میں کتنے لوگوں کو زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی زندہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے۔ زلزلے کا سبب کیا تھا؟ ہماری زمین کے بیرونی سطح پر مختلف سطحوں کے ملاپ سے بنتی ہیں جنہیں پلیٹ یا تھالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ تھالیاں پرندوں کے گھونسلوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ پلیٹس حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مختلف پلیٹس کے درمیان رگڑ کی وجہ سے ان میں حرکت نہیں ہو پاتی، لیکن کبھی کبھار تھالیوں کے درمیان دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک تھالی اچانک اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے جس سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے۔ پیر کو آنے والے زلزلے میں شمالی کی جانب حرکت کرتی ہوئی عربین پلیٹ اور اناطولین پلیٹ میں رگڑ پیدا ہو گئی تھی۔ ماضی میں آنے والے بڑے بڑے زلزلوں میں بھی مختلف تھالیوں کے درمیان رگڑ سے تباہی ہوئی۔ 13 اگست 1821 کو بھی اسی علاقے میں 7.4 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کی شدت پیر کے زلزلے سے خاصی کم تھی۔ اس کے باوجود اس زلزلے کے نتیجے میں علاقہ بری طرح متاثر ہوا اور صرف حلب کے شہر میں 7000 اموات ریکارڈ کی گئی۔ 19ویں صدی کے اس بڑے زلزلے کے ایک برس حد تک اس علاقے میں آفٹر شاکس آتے رہے۔ پیر کے صبح کے زلزلے کے بعد بھی جھٹکوں کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی کے شدید زلزلے کی طرح اب بھی یہ رجحان جاری رہے گا۔ زلزلوں کو ماپا کیسے جاتا ہے؟ زلزلوں کی پیمائش کے لیے آج کل جو پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مومنٹ میگنیچیوڈ اسکیل کہا جاتا ہے۔ اس پیمانے پر 2.5 سے کم کی شدت کے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آلہ اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ 7.8 کی شدت کے جھٹکے کو ایک بڑا زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عموماً خاصی تباہی ہوتی ہے۔ سن 2011 میں جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں آنے والے زلزلے کی شدت تو 9 تھی، جس سے نہ صرف ساحلی علاقے بہت زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی بلکہ اس نے انتہائی بلند سمندری لہروں کے طویل سلسلے کو جنم دیا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ سن 1960 میں چلی میں آیا جس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ اپنے ترکی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ہر مشکل کام میں اور وقت میں ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔